السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ جو اسکرین پر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے عربک عبارت، کیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ افسوس۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے اللہ، اس کا اصطلاحی تعریف ہے۔ تو اس ویڈیو کے توسط سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا لغوی اور اصطلاحی تعریف اور معنی کیا ہے، اور معنی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تحقیق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کا دیا ہوا 1 منٹ آپ لوگ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گا اور آپ کی شخصیت میں نکھار کا سبب بنے گا۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس کو اسم عالم بھی بولتے ہیں، اسم ذاتی اور اسم عالم اور اسم ذاتی اور اسم جلالہ بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، یہ قرآن میں 2699 یا 2698 اراؤنڈ آیا ہے، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ ہم روزمرہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ورد، ذکر، تسبیح، عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر منہ زبان پر لاتے ہیں، لیکن ہمیں کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو ہم سمجھتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں عربک ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، اسم عالم، اسم ذاتی یا اسم جلالہ، اس کا لغوی تعریف، تو یہ باب سمیع سے الہن کے معنی سے ہے، یعنی یہ ماخوذ ہے باب سمیع سے، الہن سے ماخوذ ہے، معبود اس کا مطلب ہے، اور پوجنا، عبادت کرنا۔ اور اس کا اصطلاحی تعریف عربک میں عرض کرتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ عربک میں عبارت کچھ یوں ہے: هو الاسم العالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكمال المستحق لجميع المحامد المنزہ عن كل نقص وزوال۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، هو الاسم العالم، یہ اسم عالم ہے، للذات الواجب الوجود، جو ذات الواجب الوجود کا معنی رکھتا ہے، ازل سے ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا، المستجمع لجمیع صفات الکمال، کائنات کے کل کامل خوبیوں کو سمیٹے ہوئے، المستحق لجمیع المحامد، اور کائنات کے کل تعریف کا جامع اور حقدار اور اکیلا مالک ہے، المنزہ عن کل نقص و زوال، اور کل کے کل نقائص، نقص جس کو بولتے ہیں، تمام کل کے کل نقائص، عیوب اور کمزوری سے پاک ہیں۔ تو دوستو، یہ ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا اسم حقیقی اور اسم ذاتی سمجھنے کی کوشش کی، اسم جلالہ جس کو بولتے ہیں۔ تو آئندہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہوں، عبادت میں مشغول ہوں، محو عبادت ہوں، تو ہم نئی روحانیت کے احساس کے ساتھ ہم پر اصلی عبادت اور ورد کا لطف واضح ہوں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار دیجیے کہ کوئی چیز سمجھ نہ آیا ہو یا نئی ویڈیو کس چیز کے تحت بنائی جائے، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو شائع کرنے کا سبب بن سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ علم آگے بڑھے۔ والسلام۔